سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبیین طہ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک بآواز بلند درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول و عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے بحمدللہ و بفضل اللہ و ماشاءاللہ۔ مسلسل آپ لوگ اس دلی کے
عظیم الشان اذاخانہ عالیہ حیدری ہال میں برہم پوری میں مسلسل آپ مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، اور یہ اس سلسلے کی اس سال کی اپنی آخری مرحلے میں یہ مجالس داخل ہو چکی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کا شکر گزار ہوں۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقہ طفیل وسیلے سے مولا نے اس عظیم الشان حیدری ہال دلی میں مجھ جیسے طالب علم اور احقر العباد کو خطابت کا شرف بخشا۔ اس کے بعد یہ عشرہ جو انجمن آرگنائز کرتی ہے اطفال حیدری، میں اطفال حیدری کے تمام ذمہ داران، ممبران سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خطابت کے ہزاروں سورجوں کے بیچ مجھ جیسے چراغ کو چنا، اور مومنین دلی کا بالخصوص شکر گزار ہوں کہ آپ نے واقعاً بہت بہترین انداز میں اپنی ذوق سماعت کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے ناظم ہندوستان جو مسلسل یہاں نظامت کر رہے تھے، ماشاءاللہ بہترین نظامت، انور پنجابی، کل میں نے پنجاب تو کچھ پڑھا بھی تھا، تو انور پنجابی صاحب ماشاءاللہ مسلسل بہترین نظامت، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس منبر پر بیٹھ کر میں جھوٹ نہیں بول سکتا، بہترین کہہ رہا ہوں تو واقعاً میرے نزدیک بہترین نظامت تھی۔ اور چاند بھائی اور اس کے علاوہ جتنے لوگوں نے پیشخانی کی، مولا سبوں کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہی دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سبوں کے دلوں میں آخری سانس تک ہمارے دلوں میں ولایت علی کو قائم رکھے، پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں عزاداری جیسی نعمت ہمیشہ عطا کرے۔ آخر میں یہ دعا ہے، پروردگار وقت کے حجت کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے مخلص غلاموں میں ناصرین میں شمار فرما۔ اور یہ میں تو یوں بھی کہنے والا تھا کہ برکت میڈیا، یہ یوٹیوب چینل جو مسلسل ان مجالس کو پہنچا رہی ہے، دینی پروگرام، مجلس آزاد، دینی محفلیں اور سماج میں بڑے پروگرام دیکھنے کے لیے برکت میڈیا کو سبسکرائب ضرور کریں، کرنا چاہیے، سبسکرائب کرنے میں کوئی فیس نہیں لگتا ہے، لہٰذا آپ لوگ سبسکرائب کریں تاکہ وہ چینلیں تنظیم ولا اور برکت، ان تمام چینلوں میں پروردگار برکت نازل فرمائے، اس لیے کہ یہ عزاداری سید الشہداء کی تبلیغ و ترویج کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم خطیبوں کے لیے کچھ مشکلات یہ کھڑے کر دیتے ہیں، اس لیے کہ بھائی چاند بھائی کے لیے تو بڑا آسان ہے، جو دلی میں پڑھ رہے ہیں وہی پنجاب میں پڑھیں گے، وہی لکھنؤ میں پڑھیں گے، مگر شبیر وارثی جو دلی میں پڑھ رہا ہے اگر لکھنؤ میں پڑھے تو لکھنؤ والے کہیں گے یہی جملہ تو آپ دلی میں پڑھ کر آئے تھے۔ مگر بہرحال یہ عزاداری کی تبلیغ و ترویج کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور واقعاً سوشل میڈیا کے جہاں ہزاروں سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو اس کے پازیٹیو بہت سے بھی اثرات ہیں، اور وہ اثرات یہ ہیں کہ آج سوشل میڈیا نے کٹ ملاؤں کا جینا حرام کر دیا ہے، اور سوشل میڈیا کے تھرو وہ نوجوان جو اب تک عرفان اہل بیت سے بہت دور تھے وہ بھی اہل بیت کی معرفت حاصل کر رہے ہیں، اور وہ تمام سوال و جواب اب سوشل میڈیا میں آپ کو اویلیبل مل جاتا ہے۔ یعنی اب ایسا زمانہ آ گیا کہ نوجوان
کسی ایک کی بات سن کر خاموش نہیں رہتا، وہ جا کے سب سے پہلے حضرت گوگل میں ریسرچ کرتا ہے اور وہ ٹیلی کرتا ہے۔ ابھی میں اس سے پہلے اپنے کچھ میرے سنی بھائی وہ اور وہاں شیعہ بھائی بھی تھے، سب بیٹھے تھے ایک جگہ، تو ابھی مجھ سے یہی پوچھا جا رہا تھا کہ مولانا ایک ہی سوال جب ایک نوجوان الگ الگ مسلک کے مولوی کے پاس لے کر جاتا ہے تو وہ اس کے الگ الگ جواب دیتا ہے، توجہ کیجئے گا، تو ہم کیسے جج کریں گے کہ کس کا جواب صحیح ہے اور کس کا جواب غلط ہے؟ میں نے ایک بہت آسان سا جواب دیا، نوجوانوں تمہیں بھی جواب بتا دے رہا ہوں، اسلام جو ہے یہ دین عقل ہے، سوائے معجزات کے سب کچھ عقل پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اٹ مینس کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام ایک لاجیکل ریلیجن ہے، اس میں ان لاجک کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب جس مولوی سے بھی جواب پوچھنا، یہ تلاش کرنا کہ اس کے جواب میں کوئی لاجک ہے کہ نہیں، یا یہ ہوا پہ تیر مار رہا ہے۔ توجہ، منطق دیکھنا، دلیل دیکھنا، لاجک دیکھنا کہ یہ بات لاجک کی کر رہا ہے کہ نہیں، اور اس کے جواب سے نفرت پھیل رہی ہے یا محبت۔ ایک بات مجھے بتاؤ، ہزاروں مرتبہ الگ الگ ملا اپنے جوانوں کو، بچوں کو یہ کہتے ہیں دیکھو مجلس میں مت جانا، عزاداری میں مت جانا، امام بارگاہوں میں مت جانا، روکا جاتا ہے بچوں کو، جوانوں کو، دیکھو مجلس میں مت جانا، عزاداری میں مت جانا۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، نوجوان بچوں، کبھی تمہارے ماں باپ نے تمہیں کبھی کہا کہ کبھی ان کے یہاں مت جانا؟ اللہ اکبر، کبھی ان کے یہاں مت جانا، کبھی فلاں کے جلسے میں مت جانا، کبھی فلاں کی محفل میں مت جانا۔ ہمارے ماں باپ ہمیں منع نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے ماں باپ جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو محرم کے 10 دنوں میں اتنا علم مل چکا ہے کہ وہ دوسروں کے بڈھوں کو پڑھا کر آ جائے گا۔ یہ اس فرش ادا کا صدقہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ موبائل ایک اور صلوات پڑھیے۔ ایک شعر مجھ سے بھی ہو گیا، ہمارے چاند بھائی کہہ رہے تھے شہر کاظمین آ گیا، وقت مغربین آ گیا، گود میں حسین آ گیا۔ ایک شعر بیٹھے بیٹھے میرا بھی ہو گیا، میں نے سوچا چاند بھائی میری طرف دیکھیے، ابھی ایک صلوات پڑھیے محمد والی۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے شہر کاظمین آ گیا، وقت مغربین آ گیا، گود میں حسین آ گیا، تو بیٹھے بیٹھے ایک شعر مجھے بھی آ گیا، ہاں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ شعر سنا ہی دوں دلی والوں کے حوالے۔ کہہ کے یہ بڑھے حسین خود، کہہ کے یہ بڑھے حسین خود، میرا ظہر قین آ گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، مسلسل ہم نے اس سے قبل 2 روز تک قرآن مجید کی جس آیت واف ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا،
پروردگار عالم اپنے مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے میرے بندو دیکھو، ہم نے تمہاری ہدایت کے واسطے دو چیزوں کو نازل کیا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ قد جاءکم من اللہ نور، سب سے پہلے اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، وہ کتاب مبین، اور پھر روشن کتاب آئی ہے۔ تو کتاب کے ساتھ نور کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ فقط کتاب بھیج دیتا، مولوی خوش ہو جاتا، کتاب کے ساتھ نور کیوں بھیجا؟ دلیل دینے لگا ہوں بھائی، یہ حیدری ہال، چاروں طرف بتی جل رہی ہے، چاروں طرف روشنی ہے، یہاں کوئی بھی کتاب دو میں اسے پڑھ کر دکھا دوں گا، اس لیے کہ روشنی جل رہی ہے، نور موجود ہے، پر روشنی چلی جائے، بتی بجھ جائے، چاہے جیسی بھی کتاب ہو پڑھ نہیں سکتے۔ اب تک مولوی کو سمجھ میں نہیں آیا، ارے دنیا کی معمولی کتاب مجازی نور کے بغیر پڑھی نہیں جا سکتی، تو اللہ کی کتاب اللہ کے نور کے بغیر۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ توجہ، وہ جو اللہ کے نور سے بنا ہے، اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد۔ یاد ہے نا کل کی گفتگو؟ حبیب آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا ہے۔ آسان ترجمہ کر دوں، لم یلد ولم یولد، میرے حبیب کہہ دیجئے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اللہ کی محبت دیکھیے رسول سے، جب اپنی بات آئی تو اللہ نے کہا لم یلد، میرا کوئی باپ نہیں ہے، اور جب محمد کی بات آئی تو اللہ نے قرآن میں کہا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ ارے ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے کیوں کہا کہ محمد تم کہہ دو کہ تم کسی مرد کے باپ نہیں ہو؟ محمد مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ محمد نے ایک بچے کو پالا تھا جس کا نام تھا زید ابن حارثہ۔ جب وہ بچہ جوان ہوا تو لوگ اسے زید ابن محمد کہنے لگے، اس لیے کہ نبی کا پوس پالک بیٹا تھا، منہ بولا بیٹا تھا، تو لوگ کہنے لگے یہ محمد کا ہی بیٹا ہے۔ اللہ نے کہا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ لوگ زید کو زید ابن محمد کہتے تھے، محمد کا بیٹا کہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ بغض علی میں کہتے تھے نبی نے علی کو بھی پالا تھا، تو لوگ زید کو محمد کا بیٹا اس لیے بنانا چاہتے تھے کہ بیٹا رشتے میں بھائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا ماں
جب محمد کا پالا ہوا علی کے برابر نہیں ہو سکتا، تیرے غیرے کا پالا ہوا، اللہ کہہ رہا ما کانا محمد ابا احد، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ بہت بڑا جواب دے رہا ہوں کٹ ملا کو، ارے اللہ باپ بنانے کو تیار نہیں ہے، ملا بھیا بنا رہا ہے۔ تیار نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہمارے بڑے بھیا تھے، اور منحوسوں کو دیکھو جو نبی کو بھائی جان کہہ رہے ہیں، وہ نبی کی بیویوں کو اماں جان کہہ رہے ہیں۔ ان نمک حراموں کو کوئی بتائے ماں کا شوہر بابا جان ہوتا ہے، بھیا جان نہیں۔ اس کی وجہ تمہارے جیسے مولوی ہیں، تم نے نبی کو اپنے جیسا کہا، اور مولوی مسلمانوں کو پریشان کیسے کرتا ہے پتا ہے؟ جانتا ہے کہ بڑی آبادی عربی سے ناشنا ہے، انہیں عربی میں جو سنا دیں گے یہ اسی کو آیت اور حدیث سمجھیں گے۔ بہت اچھی بات ہے۔ میرے کلکتے میں ایک عرب کا شیخ آیا، اس نے ایک بہاری سے پتہ پوچھا۔ اب بہاری لکھنؤ کی اردو نہ جانے، عرب کی عربی کیا جانے گا؟ اب وہ سر کھجلا رہا ہے۔ اب وہ عرب جو ہے غصے میں آ کر اس کو اناپ شناپ بولنے لگا، عربی میں اول فول بولنے لگا، اور بہاری عربی کا چہرہ دیکھ کر بول رہا ہے سبحان اللہ۔ سمجھے؟ عام مجمع کے پاس وقت نہیں ہے، وہ قرآن پڑھے، بخاری پڑھے، ترمذی پڑھے، ابن ماجہ پڑھے، ابن خلدون پڑھے، تفسیر در منصور پڑھے، اصول کافی پڑھے، تہذیب القلوب، اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ تو دیکھتا ہے مولوی کیا بول رہا ہے، جو مولوی بولے وہی آیت وہی روایت۔ اب مولوی کہنے لگا اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ توجہ بھائی، اللہ خود کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ میں نے کہا یہی ہوتا ہے آدھی آیت پڑھ کر بھونکنے کا نتیجہ۔ ایک جوان آ کے کہنے لگا ہم تو نماز نہیں پڑھیں گے۔ میں نے کہا مت پڑھ، ابلیس نے تو بہت پڑھی، جنت مل گئی اس کو، تو نہیں پڑھے گا تو کیا بگڑ جائے گا؟ کہا نہیں، قرآن میں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ میں نے کہا کھول آیت، جب آیت کھولی میں نے کہا رے جاہل آدھی پڑھی ہے، پوری پڑھ۔ آگے اللہ کہہ رہا انتم سغراء، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ میں نے کہا اسی طرح آیت پڑھ، اللہ کہہ رہا میرے حبیب کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تم بھی آنکھوں سے دیکھتے ہو، میں بھی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، تم بھی کانوں سے سنتے ہو، میں بھی کانوں سے سنتا ہوں۔ میں نے کہا مگر اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے ما اوحی الیہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہو مجھ پر وحی آتی
میں کہا میرے نبی کہو میں تمہارے جیسا بشر ہوں. میں نے کہا یہ کب کہا کہ یہ بھی کہو کہ تم بھی میرے جیسے بشر ہو. نہیں پہنچا میرا مجمع, نہیں پہنچا. پہنچ جاتا تو کلکتے سے دلی کیوں آتا ہے؟ توجہ. اچھا میرے والد صاحب بھی بہت بڑے مقرر, ٹھیک ہے. میری تقریر ختم ہو گئی, چاند بھائی نے میرے والد کی خطابت سن رکھی تھی. چاند بھائی کہنے لگے مولانا شبیر علی وارثی آپ کی تقریر تو بالکل آپ کے والد جیسی ہے, آپ کی خطابت بالکل اپنے بابا کے جیسی ہے. میں نے ان کے ساری میں کہا چاند بھائی کہاں ذرے کو آفتاب سے ملا رہے ہیں, کہاں چراغ کو سورج سے ملا رہے ہیں, میں تو خطابت میں ان کا غلام ہوں. توجہ, میں نے کیا کہا؟ میں تو خطابت میں ان کا غلام ہوں. اب میرے بابا کا فون آیا چاند بھائی کو, چاند صاحب میرے بیٹے نے کیسی تقریر کی؟ چاند بھائی کہنے لگے سبحان اللہ آپ کے غلام نے کتنی اچھی تقریر کی, سبحان اللہ آپ کے غلام نے کتنا اچھا خطبہ پڑھا, سبحان اللہ آپ کے غلام نے کتنے اچھے اچھے نقطے بیان کیے, سبحان اللہ آپ کے غلام نے کتنے اچھے اچھے جملے کہے. میرے والد کو آیا غصہ, ارے چاند فیضی صاحب میرے بیٹے کو میرا غلام کیوں کہہ رہے ہو؟ چاند بھائی کہنے لگے آپ کے بیٹے نے خود کہا ہے کہ وہ آپ کا غلام ہے. میرے والد نے کہا چاند بھائی مجھے آپ کی عقل پر حیرت ہوتی ہے, میرے بیٹے نے ایک مرتبہ خود کو غلام کہا, آپ نے سن لیا, اور میں نے ہزاروں مرتبہ کبھی اسے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا, کبھی دل کا نور کہا, کبھی جسم کا سرور کہا, کبھی دل کا چین کہا. آپ نے نہیں سنا. اللہ بھی محشر میں ملاؤں سے کہے گا میرے نبی نے ایک مرتبہ بشر کہا, تو نے سن لیا, اور میں نے ہزاروں مرتبہ کبھی یاسین, کبھی طہا, کبھی مزمل. پریشانی ہوتی ہے نا جب ہم نبی کا نام لیں. یا رسول اللہ کہا, کہنے لگا یا رسول اللہ مت کہیے. اب دلیل سنیے نمک حرام کی. یا رسول اللہ مت کہیے, کیوں نہ کہے؟ دلیل سنیے. نعوذ باللہ, احد میں ان کے گر کر دانت شہید ہو گئے. جو خود کو نہیں بچا سکے آپ کو کیا بچائیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے یا علی کہوں؟ نہیں نہیں, یا علی بھی مت کہیے. کیوں؟ ان کو مسجد میں ضربت لگی, شہید کیا گیا. جب خود کو نہیں بچا سکے تو آپ کو کیا بچائیں گے؟ اچھا یا فاطمہ کہیں نہیں, ان پر بھی مصیبت آئی نعوذ باللہ, جب خود کو نہیں بچا سکی تو آپ کو کیا بچائیں گی؟ اچھا یا حسن کہیں نہیں, ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا, جب خود کو نہیں بچا سکے تو آپ کو کیا بچائیں گے؟ اچھا یا حسین کو کہنے دے نہیں, یا حسین بھی مت کہیے, ان کو قتل کیا گیا, جب خود کو نہیں بچا سکے تو آپ کو کیا بچائیں گے؟ میں نے کہا مولوی تو پھر کیا کہوں؟ کہا فقط یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہو. میں نے کہا اگر ایسا ہے منحوس تو آج کے بعد
سب مل کر نعوذ باللہ، جو ان کو نہیں بچا سکا تجھے بچائے گا۔ توجہ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، توجہ کیجئے گا، اللہ کہہ رہا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اللہ کہہ رہا ہے محمد اس وقت کو یاد کرو جب ہم روز محشر، جب ہم قیامت کے دن تمام امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بنائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دے گا۔ آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے، موسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے، عیسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے، ابراہیم اپنی امت کی گواہی دیں گے، زکریا اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے سارے انبیاء اپنے اپنے امتوں کی گواہی دیں گے، اور اے محمد تو سارے نبیوں کی گواہی دے گا۔ اللہ اکبر، آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے اور محمد خود آدم کی گواہی دیں گے، موسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے اور محمد خود موسیٰ کی گواہی دیں گے۔ کیا مطلب؟ بھائی ازل سے لے کر اب تک کوئی بھی انسان اس وقت تک جنت نہیں جا سکتا جب تک اس کے نبی اس کی گواہی نہ دے دے، اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی اس وقت تک جنت نہیں جا سکتے جب تک محمد گواہی نہ دے دے۔ توجہ، پتہ کیا چلا؟ آدم کے گواہ محمد، موسیٰ کے گواہ محمد، عیسیٰ کے گواہ محمد، ابراہیم کے گواہ محمد، زکریا کے گواہ محمد، اللہ جانے دلی کہاں موجود ہے، یحییٰ کے گواہ محمد، یعقوب کے گواہ محمد، یوسف کے گواہ محمد، یونس کے گواہ محمد، زکریا کے گواہ محمد، یحییٰ کے گواہ محمد، ہارون کے گواہ محمد، شعیب کے گواہ محمد، یعقوب کے گواہ محمد، ایوب کے گواہ محمد، ارے سب کے گواہ محمد، محمد کا گواہ علی۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، تیرا گواہ وہ ہے جس کے سینے میں کتاب کا علم ہے۔ تم ہی فیصلہ کرو مسلمانوں، کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس جس کو زندگی بھر سورہ بقرہ یاد نہ ہو سکا، یا اس کے پاس جو گود میں قرآن؟ قبر کے باہر کچھ کر لے، تیرے قبر کے اندر قرآن ہے، قرآن ہے؟ پھر آگے چلو، اللہ کہہ رہا قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ میرے حبیب، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، میرے حبیب ان سے کہیے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، سب سے پہلا عبادت گزار تو میں ہوں، سب سے پہلے عبادت گزار ہے محمد۔ نہیں پہنچا معراج، میری جان نہیں پہنچے۔ اللہ سورہ جمعہ میں کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کہہ رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔
وہ سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ چاند اللہ کی عبادت کر رہا ہے, سورج اللہ کی عبادت کر رہا ہے, ستارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, سمندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, دریا اللہ کی عبادت کر رہا ہے, پانی اللہ کی عبادت کر رہا ہے, چلتی ہوئی ہوا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, بلند آسمان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, بہتے ہوئے دریا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, درخت اور پودے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اڑتے ہوئے پرندے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو سارا جہان عبادت گزار ہے اور محمد سب سے پہلا عبادت گزار ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ محمد اس وقت بھی موجود تھا جب نہ چاند تھا, نہ سورج تھا, نہ آسمان. ما فی السماوات والارض, اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور علماء نے کہا, بالخصوص علامہ مودودی نے کہا کہ زمین کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے, اس لیے کہ سب عبادت کر رہے ہیں. چاند مسلمان ہے, سورج مسلمان ہے, ستارے مسلمان ہیں, دریا مسلمان ہے, سمندر مسلمان ہے, زمین مسلمان ہے, آسمان مسلمان ہے, ہر ذرہ ذرہ مسلمان ہے. میں نے کہا مولویوں کبھی انہیں کبھی کلمہ پڑھتے سنا؟ توجہ کیجیے گا, سارا جہان مسلمان ہے مگر کبھی کلمہ پڑھتے نہیں سنا. تو بغیر کلمہ سنے ہوئے اتنی ساری چیزوں کو تم مسلمان مانتا ہے تو ابو طالب سے کلمے کی سب مل کر مسلمان. کسی کو کلمہ پڑھتے نہیں سنا تو ابو طالب سے ضد کیوں ہے؟ کیوں ضد ہے؟ کیوں سننا چاہتا ہے ابو طالب کا کلمہ؟ وہاں سے آواز آئی, وجہ یہ ہے کہ وہ علی کا باپ تھا. یہاں سب مسلمان ہو نا, سب مسلمان ہو, ہاتھ اٹھاؤ. جو کھڑے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, یہاں والے مسلمان ہیں. صلوات سب مسلمان ہیں نا, سب مسلمان ہیں. چاند بھائی آپ مسلمان ہیں؟ کب پر کلمہ یاد ہے؟
نہیں یاد ہے؟ پنجابی بھائی کب پڑھا کلمہ؟ نہیں یاد ہے؟ انفال بھائی کب پڑھا کلمہ؟ نہیں یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے کب کلمہ پڑھا؟ کسی کو نہیں یاد، مگر سب مسلمان۔ دلیل کیا ہے؟ نوجوان کہنے لگے مولانا ہمیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کلمہ وہ پڑھے جس کے باپ دادا 40 سالوں تک بتوں کی پوجا۔ وہ کلمہ پڑھے جس کے باپ دادا نے 40 سالوں تک بتوں کی پوجا کی ہو۔ میں نے ایک مولوی کے بیٹے کو پکڑا، تجھے یاد ہے تو نے کب کلمہ پڑھا؟ غصے میں آ کے کہنے لگا میں کیوں پڑھوں، میں تو مولوی کے گھر میں پیدا ہوا۔ میں نے کہا ہوش کے ناخن لے، تو مولوی کے گھر میں پیدا ہوا، تو پیدائشی مسلمان ابو طالب ابراہیم کے گھر میں پیدا ہوا۔ ابراہیم کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ درود کیا پڑھتا ہے نماز میں؟ کیا پڑھتا ہے؟ بول کیا پڑھتا ہے؟ مسلمانوں کی بڑی آبادی سواد اعظم کیا درود پڑھتی ہے؟ مولوی کیا درود پڑھتا ہے؟ درود ابراہیمی۔ یہی پڑھتے ہو نا بڑی مسلمانوں کی اکثریت، درود ابراہیمی پڑھتی ہے نا نماز میں۔ کیا ہے درود ابراہیمی؟ کیا ہے؟ میری طرف نوجوانوں، میں پڑھ رہا ہوں، بتانا صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط۔ پڑھنے لگا ہوں، سب تیار ہیں؟ میں پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی محمد۔ ختم ہو گیا درود؟ فنش؟ خلاص؟ نہیں، کا مولوی آگے بھی پڑھو۔ آگے کیا ہے؟ وعلی آل محمد۔ پتہ کیا چلا؟ نماز میں فقط نبی پر درود پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، آل نبی پر بھی درود پڑھنا پڑے گا۔ کوئی مولویوں کو بتائے کہ ربیع الاول میں فقط میلاد النبی منانے سے کام نہیں چلے گا، محرم میں غم حسین۔ میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ، آنے والا ہوں۔ توجہ، تو نماز میں
یا علی ابراہیم کون ہے؟ تیرا باپ یا علی کے بابا ہے؟ سنو بس فرمائش پوری کر رہا ہوں. یہ منافقوں کا پرانا پیترا رہا. جب اللہ کو کچھ نہیں اللہ سے بن پایا، اللہ کو جب کچھ نہیں کر پائے، نعوذ باللہ، جب اللہ کو کچھ نہیں کر پائے تو رسول اللہ کے خلاف بولے. جب رسول اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے تو ولی اللہ کے خلاف بولے. اور جب ولی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے تو آیت اللہ کے خلاف بولے. دو دو کوڑی کے لوگ جنہیں اردو کا اخبار پڑھنا نہیں آتا اخباری بن رہے ہیں. سب ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر سب کو بتا دو علی علی یہ میرا علی ہے علی 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 پہنچایا علی علی رسالت علی علی انجام نہ ہوگا علی علی نبی نے علی علی میدان خون میں علی 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 علی
آتی, ہندی نہیں آتی مجھے, ہندی نہیں آتی. ارے تو فیس بک کا ہیرو ہے, تو یوٹیوب کا ہیرو ہے, تو واٹس ایپ میں منحوست پھیلا سکتا ہے کیونکہ تو واٹس ایپ کا ہیرو ہے, خامنائی میدان کا ہیرو. سمجھ مرجعیت کی طاقت کیا ہے. آج اس قوم کا فخر ہے مرجعیت. رضا شاہ پہلوی نے پورے ایران میں کرفیو لگا دیا, اعلان کر دیا کہ کل جو گھر سے نکلے گا اسے گولی مار دی جائے گی. کیوں؟ پلاننگ کی, امام خمینی کو قتل کرے گا. ادھر رضا شاہ پہلوی نے اعلان کیا کل کو جو گھر سے جو ایرانی گھر سے نکلے گا اسے گولی مار دی جائے گی. ادھر امام خمینی نے اعلان کیا کل گھر پر رہنا حرام. سال پہلے میری طرف دیکھنا, 5 سال پہلے ہندوستان میں بھی یہ بدماشی اور بدتمیزی ہو رہی تھی کہ لوگ مراجے کو کھل کے گالی دے رہے تھے, اور ان سارے منحوسوں کے گلے کی ہڈی ہیں آیت اللہ خامنائی. انہیں سب سے زیادہ پرابلم ہے خامنائی سے. 5 سال پہلے یہ گالیاں دے رہے تھے میرے خلاف اور علامہ عقیل الغروی کے خلاف. ممبئی میں ایک شو چلا تھا ان اخباریوں کے چینل میں, اور ہمارے آڑ میں امام خمینی کو گالی دی گئی, آیت اللہ سستانی کو گالی دی گئی, آیت اللہ خامنائی کو گالی دی گئی. مگر 5 سالوں میں اتنا انقلاب آ گیا کہ آج کسی منحوس میں ہمت نہیں ہے کہ مرجع کو گالی دے. تو بھائی اب کیا کریں؟ جو 5 سال پہلے مرجعیت کا دشمن تھا, دشمن تو آج بھی ہے, 5 سال میں بدلا نہیں ہے, مگر 5 سال پہلے گالی دے رہا تھا اب نہیں دے سکتا. قوم اتنی بیدار ہو گئی ہے کہ زبان کھینچ لے گی. اب کیا کریں؟ اب وہ بھی مقلد بن گئے اور کہنے لگے ہم بھی مقلد ہیں, پر اپنا چہرہ کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ مراجع کے فتووں کی دھجی اڑا کر, مراجع کے افکار کی رد کر کے. کیسے؟ آیت اللہ سستانی کہہ رہے ہیں خبردار, سنیوں کو اپنا بھائی نہیں جان کہنا. اور یہ منحوس
شیعوں کو ورغلا کر گالی نہیں دے رہا ہے، فتووں کو روند رہا ہے۔ توجہ۔ اور ان لوگوں کو بہت پرابلم ہوتا ہے جب نعرہ لگتا ہے لبیک یا خامنائی۔ رکو رکو رکو، ابھی نعرہ لگانا۔ جب نعرہ لگتا ہے لبیک یا سستانی تو ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ آپ کے ہندوستان کا ایک بدہضمی کا مریض ہے، جوگی پورا یاد کرنا، اسی نے کہا تھا نا لبیک یا خامنائی مت کہو، لبیک یا سستانی نہ کہو، تو کیا کہیں؟ کہ فقط لبیک یا حسین کہو، اس لیے کہ امام حاضر و ناظر ہے، مرجع حاضر و ناظر نہیں۔ اور مجمع میں سے کچھ جاہل بولنے لگے سبحان اللہ، واہ واہ کتنی اچھی بات ہے۔ میں جواب دے رہا ہوں، ہر گلی میں، ہر شہرہ میں، ہر امام بارگاہ میں لبیک یا خامنائی کا نعرہ لگانا۔ ہم لبیک یا خامنائی کا نعرہ اس لیے نہیں لگاتے کہ ہم خامنائی کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، اس لیے لگاتے ہیں کہ خامنائی کے دشمنوں کو پتہ چل جائے خامنائی کے سپاہی ہر جگہ۔ خامنائی کی شخصیت کا نام ہے۔ اللہ کا شکر گزار ہوں میں، اللہ نے مجھے اس دور میں زندگی دی ہے جس دور میں خامنائی جیسا رہبر موجود ہے۔ ارے اپنوں کو چھوڑو، مزہ تو تب ہے جب غیروں پر روب طاری ہو۔ سن خامنائی کیا ہے؟ ولادیمیر پیوٹن، اوباما کا دور اقتدار ہے امریکہ کا، رشیا کا پریسیڈنٹ ہے ولادیمیر پیوٹن۔ میگزین میں رپورٹ آئی کہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہے ولادیمیر پیوٹن، رشیا کا پریسیڈنٹ۔ اور پتہ ہے وہ اتنا متکبر ہے، رشیا کا پریسیڈنٹ ہے، اتنا متکبر ہے وہ کہ جب بھی کسی ملک کے پریسیڈنٹ کے ساتھ یا ایمبیسیڈر کے ساتھ یا سفیر کے ساتھ یا وزارت خارجہ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو یوں بیٹھتا ہے، یوں بیٹھتا ہے ولادیمیر پیوٹن۔ جا کے دیکھنا میڈیا، ٹرمپ کے ساتھ بھی بیٹھا تو یوں بیٹھا اترا کر، مگر میڈیا نے دکھایا کہ جب وہ آیت اللہ خامنائی کے سامنے بیٹھا تو یوں نہیں، یوں بیٹھا۔ یوں جھک کر بیٹھا۔ ولادیمیر پیوٹن سے پوچھا گیا آپ تو سب کے سامنے الگ اسٹائل میں بیٹھتے ہیں، ایران کے سپریم لیڈر کے سامنے باڈی لینگویج چینج کیوں ہو گیا؟ ولادیمیر پیوٹن نے کہا میں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بائبل میں پڑھا تھا، مگر جب خامنائی سے ملا تو ایسا لگا جیسے عیسیٰ کی زیارت۔
دشمنوں پر یہ روب ہے. اور اب میں تمام عزاداروں سے بھی کہوں گا میری طرف دیکھو نوجوانوں. میں نے کہا نا سب سے خوبصورت میں ہوں. خوبصورت لوگ یہاں موجود ہیں, میری طرف دیکھو. اب کسی بھی ذاکر کو بلانا, عشرے میں, خمسے میں, اسے چیک ضرور کرنا, اس سے کہنا ایک دن مرجعیت پر پڑھنا ہے. ایک صلوات پڑھو جو سمجھ گئے, صلوات. پرابلم کیا ہے پتہ ہے؟ پرابلم شبیر وارسی سے نہیں ہے. ایک پرابلم تو ہے کہ دکانداری ختم ہو رہی ہے دکانداروں کی, اور جو مین پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ شبیر وارسی مرجعیت پر بولتا ہے. وجہ یہ ہے کہ نمک حلال باپ کا بیٹا ہوں. جس کا نمک کھاؤں گا اس کا گاؤں گا. قسم خدا کی ایک ایک کے سروں پر احسان ہے خامنہئی کا. تم کیا سوچتے ہو؟ کیوں گھبرا رہا ہے ایران سے امریکہ اسرائیل؟ کیوں گھبرا رہا ہے؟ امریکہ نے جبریل کا لشکر نہیں دیکھا ہے, میکائیل کا لشکر نہیں دیکھا ہے. جس نے بھی دیکھا ہے خامنہئی کا لشکر دیکھا ہے. سمجھے؟ لہذا سمجھو غدار کون ہے, وفادار کون ہے. ایک مجلس تو ضرور ہونی چاہیے مرجعیت پر. دشمن سمجھ چکا ہے اس قوم کو ہلانا مشکل ہے. کیوں؟ اس قوم کے پاس خامنہئی اور سستانی جیسا لیڈر ہے. تو تمہیں ختم کیسے کیا جائے؟ کوشش یہ ہے کہ تمہیں ہی تمہارے لیڈروں کے خلاف کھڑا کر دیا جائے. سمجھو اس چیز کو. اور کس کی بات سن کے تم گمراہ ہو رہے ہو؟ جس کی نہ بات اچھی نہ چہرہ اچھا. ارے پوری دنیا میں گھوم کر دکھاؤ کہ خامنہئی جیسا کسی کا چہرہ ہو. جو خامنہئی کے خلاف بولے نا, اس سے کہنا تیرا کوئی بیٹا ہے؟ بولے ہاں. بولے بلا اپنے بیٹے کو. اس بیٹے سے کہنا یہ تیرا باپ ہے, یہ خامنہئی کا چہرہ ہے. ملا کر دیکھ ایمان والا کون ہے. چہرے بتا دیتے ہیں. میں 5 سال پہلے 6 سال پہلے مجھے کچھ نہیں معلوم تھا یہ اخباریت کیا ہے, ملنگیت کیا ہے, مگر میں خامنہئی کا دیوانہ تھا. اس لیے کہ میں یہ سوچتا تھا کہ جس کا چہرہ اتنا نورانی ہے, اللہ جانے اس کا کردار کتنا نورانی ہوگا. بس ختم کر دی میں نے گفتگو, زیادہ لمبی چوڑی نہیں. بیمار ڈاکٹر اتنا ہی ڈوز دے جتنا ہضم کر پاؤ. ہاں, زیادہ بھی ہونے سے اوور ڈوز ہو جاتا ہے. سمیٹ دی میں نے گفتگو. سمجھ گئے نا؟ آج کے جو چھپے اخباری ہیں وہ ایسے ہیں جو کہتے بھی ہیں مقلد ہیں اور مراجع کے فتووں کی دھجی اڑاتے ہیں. سمجھے؟ سستانی صاحب نے کہا کہ سنی کو خبردار, سنیوں کو بھائی نہیں جان کہو. اور یہ منوز بول رہا ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو. تجھے معلوم ہے, سستانی کو نہیں معلوم. تجھے معلوم ہے؟ نہیں یہ میں نہیں بولوں گا. اللہ جانے زیارت سے آیا یا کیسے بھی آیا, میں رات اس پہ میں نہیں جاؤں گا. تجھے منع ہے, پتہ ہے کون ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے, کون ہاتھ باندھ کے. سستانی کو نہیں پتہ. کیوں کہا کہ سنیوں کو اپنی جان کہو؟ کیوں کہا؟
امام خمینی نے ہفتہ وحدت کیوں قائم کیا؟ جھگڑا ختم کر دیا، 12-17 کا جھگڑا ختم، 12 سے لے کر 17 تک میلاد النبی مناؤ۔ مہاراجے تو ملانے کی بات کر رہے ہیں، تو لڑانے کی بات کر رہا ہے۔ پتا چلا تو شیعت کا وفادار نہیں ہے، تجھے صرف ایک چیز سے مطلب ہے، میرے خلاف اڑا رہا ہے۔ شبیر وارسی تو 1 لاکھ لے کر آتے ہیں، تیرے باپ نے دیا مجھے؟ پوچھو یہاں انتظامیہ سے پوچھو کتنا ڈیمانڈ کیا میں نے۔ اصل میں معاملہ کیا معلوم ہے؟ جو خود بھیک منگا ہے وہ سبوں کو بھیک منگا سمجھتا ہے۔ تو آتا ہوگا تجارت کے لیے، میں تجارت کے لیے نہیں آیا، عبادت کے لیے آیا ہوں، بھائیوں کو بھائیوں سے ملانے آیا ہوں، جھگڑے ختم کرنے آیا ہوں۔ تم بھی کبھی کبھار سوچتے ہوگے نا شبیر وارسی اتنا پانی کیوں پیتے ہیں؟ بتاؤں میں کیوں؟ میں اتنا پانی اس لیے پیتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی منحوس یہ نہ کہہ سکے کہ شیعہ دھوپ پھینک کر پانی دیتے ہیں۔ مجھے اس جگہ مجلس پڑھنے میں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے جہاں میرا شیعہ سنی بھائی ایک کاندھے سے کاندھا ملا کر بیٹھتا ہو، یہ بیٹھ کر کے اعلان کرتا ہے ہم سب حسینی ہیں۔ یہ طاقت توڑنا چاہتا ہے دشمن، یہ جانتا ہے کہ شیعہ اور سنی جس دن ایک ہو گئے کوئی نمک حرام اسلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اس طاقت کو توڑنا چاہتا ہے، سمجھو اس چیز کو۔ امام حسین علیہ السلام نے زہیر ابن قین کو دعوت دی تھی۔ کون تھا زہیر ابن قین؟ کون تھا زہیر ابن قین؟ سب جانتے ہیں نا، جمل میں مولا علی کے خلاف تھے، اور حسین نے زہیر کو دعوت دینے کس کو بھیجا؟ عباس علمدار کو بھیجا۔ جب عباس کو بھیجا تو کیا زہیر اس وقت شیعہ ہو چکے تھے؟ اور کیا آئے زہیر ایک ہی بار میں؟ نہیں، علی اکبر کو بھی بھیجا۔ میں کہوں گا مولا حسین زہیر کو بلانا ہے، کسی غلام کو بھیج کر بلوا لیجئے، یہ عباس اور اکبر کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ حسین جواب دیں گے تاکہ زمانے کو پیغام پہنچ جائے، جب بھی اپنے وقت کے زہیر کو بلانا عزت کے ساتھ بلانا۔ جب بھی اپنے زمانے کے زہیر القین کو بلانا تو عزت کے ساتھ بلانا۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ یہاں ہندوؤں کو بھی ویلکم کیا جاتا ہے،
یہاں سوامی پنڈت صاحب آتے ہیں. کبھی کسی سوامی سے تو نے پوچھا غسل ترتیبی کیا کہ نہیں, غسل التماسی کیا کہ نہیں, واجبات وضو کیا ہے, مستحبات نماز کیا ہے؟ تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ پتا چلا تو شیعت کا دوست نہیں دشمن ہے, تو بھائی بھائی کو لڑانا چاہتا ہے. یہ دیکھ دلی میں حسینیوں نے اپنی طاقت دکھائی ہے, سنی ایک ساتھ بیٹھے ہیں. تو ہار گیا, شبیر وارسی جیت گیا. دیکھ میرے سارے بھائی ایک ساتھ بیٹھے ہیں. یہی حسینیت کی طاقت ہے, یہی طاقت ہے حسینیت کی. یہاں بتاؤ اتنے دیر سے مجلس ہو رہی ہے, ایک بم برسا ہے؟ کوئی بم بلاسٹ ہوا؟ قلم نکلے گا, کل بھی نکلا, کسی نے پتھر مارا. یہ بہتر ہے یا وہ ماحول بہتر ہے کہ جلوس نکلے اور پتھر برسے, بم برسے ہیں؟ ارے اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے ہندوستان میں پیدا کیا. اگر سیریا میں تو پیدا ہوا ہوتا نا اب تک ذبح ہو چکا ہوتا. یہ ہندوستان ہے, یہاں کچھ بھی بول کے پار ہو جاؤ. عزاداروں میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں کسی کو نیچا کرنا چاہتا ہوں, نہیں, میں قوم کی تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں. دوستوں کو دشمنوں کو پہچانو, پہچانو کہ تمہارا حقیقی دوست کون ہے. آج دشمن تم سے لرزہ برندام تمہاری قیادت کو دیکھ کر ہے. بڑے بڑے ملکوں کو ختم کر دیا, ایران کو کیوں نہیں ختم کر پا رہا ہے؟ صدام کو تو مار دیا, ایران میں گھس کر کیوں نہیں مارتا؟ جانتا ہے ایران میں صدام حسین تھا, ایران میں اولاد حسین ہے. بس سمیٹ دی میں نے. کہتا ہے امام موجود ہے تو پھر نائب کی کیا ضرورت؟ تو امام سے زیادہ جانتا ہے. حسین موجود تھے تو مسلم کی کیا ضرورت تھی؟ جب امام کے ظاہری, امام جب ظاہر ہے تب نائب کی ضرورت ہے. تو امام جب ہمارا غیبت میں ہے تو کیا نیابت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیوں تمہیں باغی بنانا چاہتا ہے مرجع کا, تاکہ جو دل میں آئے وہ کرے, جیسا دل میں آئے وہ کرے, شیعت کو بالکل توڑ موڑ دے. اس لیے تمہارے مرجع کے خلاف, اس لیے کہ اسے بولتا ہوا پسند نہیں ہے, اسے خاموش اخبار پسند ہے. سمجھے؟ اسے بولتا ہوا رہبر نہیں پسند ہے, اس لیے کہ وہ روکیں گے بھی, بولیں گے بھی, ٹوکیں گے بھی. یزید یہی چاہتا تھا قرآن رہے مگر اہل بیت کو ختم کر دو. کیوں؟ قرآن رہے گا ہم شراب بھی پئیں گے, قرآن رکھا رہے گا ہم جوا بھی کھیلیں گے. کیوں؟ قرآن خاموش ہے, آواز نہیں آئے گی. مطلب چندہ مسجد میں دو اور ڈانس کرو ہوٹل میں, شیخ بھی خوش رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو. یہی پلاننگ ہے, اس پلاننگ کو سمجھو. بہت مشکل سے یہ حسین کی فرش رضا ملی ہے. ابھی تم لوگ جاؤ گے نا اربعین میں کربلا میں, سینہ چوڑا کر کے جاؤ گے, بہت آرام سے لگژری سفر کر کے جاؤ گے. ہیں کبھی سوچا ہے یہ کربلا ہم تک کیسے پہنچا؟ ایسا بھی زمانہ آیا کہ لوگوں کو اپنی اولادوں کے لاشوں کے اوپر سے گزر کے کربلا جانا پڑا. ایسا بھی زمانہ آیا کہ ظاہر نے اعلان کر دیا اگر کربلا جانا ہے تو ہاتھ کٹوانے پڑیں گے. ایک ضعیفہ کربلا جا رہی تھی, سپاہیوں نے اس کو پکڑا. کہاں جا رہی ہے؟ کربلا جا رہی ہوں. تجھے نہیں پتا کربلا جانے کے لیے ہاتھ کٹوانے پڑتے ہیں؟ اس ضعیفہ نے کہا پتا ہے مجھے. کہا تو بڑھا اپنا ہاتھ. ضعیفہ نے بائیں ہاتھ بڑھایا. سپاہیوں نے کہا دائیں ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتی؟ ضعیفہ نے دائیں ہاتھ
اس طرح کربلا پہنچی ہے ہم تک، اس طرح حسین کی عزاداری پہنچی ہے ہم تک. ہمیں بہت آسانی سے مل گئی ہے نا، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے. نسلوں نے خون بہایا ہے، تب آج کربلا پہنچی ہے. عزاداروں، مجھے آج آخری مجلس ہے اس سلسلے کی. آج تم عباس علمدار کا علم اٹھاؤ گے. کون عباس؟ علی کی آرزو کا نام عباس، حسین کے بھرم کا نام عباس، سکینہ کے چچا کا نام عباس، زینب کی دھارس کا نام عباس. عزاداروں، جب 28 رجب کو حسین کا قافلہ مدینے سے نکلنے لگا، ایک مرتبہ ام المؤمنین آئی. عباس چلو میرے ساتھ. اماں کہاں چلوں؟ مزار رسول پر چلو. ام المؤمنین عباس کو لے کر مزار رسول پر آئی. عباس ایک ہاتھ قبر رسول پر رکھو، ایک ہاتھ میرے ہاتھ سر پر رکھو. عباس قسم کھاؤ، جب تک تیرے بازو سلامت زینب کی جاتا. اجرکم من اللہ. عزاداروں، 2 محرم کو قافلہ کربلا میں پہنچا. عباس نے دور سے دیکھا اکبر کچھ لوگوں کے ساتھ بحث کر رہے ہیں. دوڑتا ہوا غازی آیا. اب اکبر بیٹا کیا ہو گیا؟ چچا، یہ یزید کے سپاہی میرے بابا کے خیمے ہٹانے آئے ہیں. عباس نے اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا. اکبر، ابھی عباس کے بازو سلامت ہے. آگے بڑھے. کس میں ہمت ہے میرے آقا کے خیمے ہٹا دے. عزاداروں سنو گے، حسین عباس کے پاس نہیں آئے، زینب کے خیمے میں پہنچے. زینب، میرے شیر کو غیظ آ گیا. زینب عباس کو روک لے. زینب نے کہا فضا. عباس سے کہا. زینب نے بلایا. فضا نے آواز دی. عباس، شہزادی آواز دے رہی ہے. ایک مرتبہ خط کھینچا. خبردار جب تک نہ آؤں خط پار نہ کرنا. شہزادی کے خیمے میں گیا میرا غازی. گھٹنے زمین پر رکھ دیے، سر کو جھکایا. شہزادی، آپ نے مجھے بلایا. عباس زینب سے 25 سال چھوٹا ہے. زینب عباس کو بھیا نہیں بیٹا کہہ کے پکارتی تھی. عباس، سنا ہے تجھے جلانا گیا. شہزادی، میرے رہتے ہوئے یہ میرے آقا کے خیمے ہٹانے کے لیے آئے ہیں. زینب نے کہا عباس، میں چاہتی ہوں تم تلوار نیام میں رکھ لو. جس عباس نے کبھی کچھ نہیں کہا نا، ایک مرتبہ کہا شہزادی اسے بہتر تو یہ ہوتا آپ کہتی عباس اپنا سر کاٹ کر میرے قدموں میں. سنو گے
عباس سمجھ گئے حسین اجازت نہیں دیں گے. ایک مرتبہ سکینہ کے پاس آئے. سکینہ آقا میدان میں جانے نہیں دیتے مگر مجھے تیری پیاس برداشت نہیں ہوتی. سکینہ کم از کم مجھے نہر پہ جانے کی اجازت دلوا. ہزاروں بچی عباس کے ہاتھوں کو پکڑ کر حسین کے پاس آئی. حسین نے عباس کو اجازت دی یہ کہہ کر عباس جانا مگر تلوار لے کر نہ جانا. عباس نہر کر گیا. میں نے ساری باتیں چھوڑ دی. چاروں طرف سناٹا. ایک مرتبہ مسجد میں پانی بھرا. ہاتھ میں چلو میں پانی لیا. عباس کو اپنا چہرہ نظر نہیں آیا. ارے پانی میں سکینہ. پانی کو پھینکا. ایک ہاتھ میں مسجد عالم لیا. گھوڑے پر بیٹھا. اب جو خیمے کی طرف بڑھنے لگا کہیں سے تلواریں کہیں سے تیر. ایک ظالم بڑھا دایا بازو قلم کیا. عباس نے بائیں ہاتھ سے مسجدہ پکڑا. ایک ظالم بڑھا مسجد بائیں ہاتھ قلم کیا. دانتوں سے مسجدہ پکڑا. عزادارو سنو گے عمر سعد اتنا ڈرا ہوا تھا. ہرملہ کے قریب گیا. ہرملہ عباس گھوڑے سے نہیں گرتا. کچھ بھی ایسا کر عباس گھوڑے سے گرے. عزادارو ایک تیر چلا. مشک سکینہ چھنا. عزادارو سنو گے ایک ذاکر عباس کے مصائب پڑھ کر گھر گیا. سوچنے لگا عباس اتنے لمبے خط کے تھے کہ پیر خط کھینچتا تھا گھوڑے پر تو سر پر گرز کیسے لگا. خواب میں ایک بیوی آئی. سننا چاہتا ہے میرے بیٹے کے مسائل. میرا بیٹا دونوں بازو قلم ہو گئے. ایک ظالم بڑھا عباس کے آنکھوں میں تیر مارا. عباس تیر کیسے نکالتا. ہاتھ کٹ چکے تھے. عباس نے سر جھکایا. گھٹنوں سے تیر کو پکڑا. چاہ کے تیر نکالے. ایک ظالم گرز لے کر پڑا عباس کے سر پر. اجرکم من اللہ. بی نے کہا سننا چاہتا ہے ہر شہید جب گرا اپنے ہاتھوں کے سہارے پہ گرا. میرا عباس جب گرا ہاتھ کٹ چکے تھے. بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں. تمام 2 منٹ زینب کو پرسا دینا ہے. حسین دوڑتے ہوئے آئے. عباس کا سر تانو پر رکھا. بھائی کوئی آخری خواہش ہے بھائی. عباس نے کہا تھا آخری بار اپنا چہرہ دکھا دو. آنکھوں سے خون پوچھ دو آقا. آنکھوں سے خون پوچھا. عباس کو اور خواہش ہے آقا میری لاش لے کر خیمے میں مت جانا. سکینہ کو کیا کہوں گا. سنو گے حسین نے عباس کا چہرہ دیکھا. بھیا ایک میری بھی خواہش پوری کرو گے. آقا حکم کرے. عباس ایک آخری بار بھیا کہہ کر پکارو. بھیا بھیا. ہاں عزادارو عباس کو مار دیا ظالموں نے. حسین اکیلا ہے. ایک مرتبہ ازراشو میدان میں حملہ کیا. یہ کہہ کر حملہ کیا عباس اپنے بھائی کی جان دیکھو. اکبر اپنے بابا کی جان دیکھو. قاسم چچا کی جان. عزادارو حمید کہتا ہے حسین نے ایسا حملہ کیا فوج شام فوج کوفہ ٹکرانے لگی. ایک مرتبہ آسمان سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ. حسین نے تلوار
تیر نہیں نکلا، حسین نے سامنے سے دبایا، پیچھے سے تیر، ایک ظالم بڑھا، دائی پسلی پر نیزہ مارا، حسین بائیں طرف، ایک ظالم بڑھا، بائیں پسلی پر نیزہ مارا، نیزہ اندر پھنس گیا، اب جو دونوں طرف سے کھینچا گیا، ارے زہرا کا لال، کبھی لال، کبھی بس 2 منٹ، جن کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ آواز آئی، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس ہے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے، بس ہے حسین بس، نیزوں پہ نیزے کھا چکے، بس ہے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس ہے حسین بس، ارے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سچا۔ بس 2 منٹ، روکنا نہیں مجھے 2 منٹ، یا میں مر جاؤں یا تم مر جاؤ۔ حسین آخری سجدے میں ہے، آخری سجدہ ہے حسین کا، کون چلائے گا خنجر؟ شمر ملون تلوار لے کر بڑھا، پتھر پر مارتا ہوا، ایک مرتبہ بڑھا، 13 مرتبہ حسین کے گلے پا۔ جب شمر سے پوچھا گیا نا، شمر 13 مرتبہ چھری کیوں چلائی تھی؟ کہنے لگا تلوار زہر میں بجھا تھا، جب میں چلا تلوار پتھرے لگا تاکہ دھار ختم ہو جائے، جب چھری چلاؤں حسین کے گلے میں زیادہ تکلیف ہو۔ سنو گے، تم نے قربانی ہوتے دیکھا ہے نا جانوروں کی، قصائی کو ذبح کرتے دیکھا ہے جانوروں کو، قصائی ایسے چلاتا ہے چھری، شمر نے ایسے نہیں چلایا، کبھی لگڑہانے کو طرف کاٹتے دیکھا، ارے ایسے ہی چلاتا تھا۔ ہاں ذرا اجرکم من اللہ، بی بی زہرا مجھے طاقت دیجئے۔ شمر نے کہا جب پہلی مرتبہ چھری چلائی نا میں نے، حسین کی گلے کی رگیں اتنی خشک تھی، میرا خنجر پھنس جاتا تھا، میں اٹھاتا تھا پھر مارتا تھا، اٹھاتا تھا پھر مارتا۔ بس 2 منٹ، مسائل تمام ہو گئے۔ مختار نے کہا شمر جب تو خنجر مارتا